ہمارے ساتھ کچھ مزدور کام کرتے تھے. ہم نے ایک جگہ سے پیسے لینے تھے لیکن نہیں ملے. مزدور نے کہا کہ ہمیں آدھے پیسے دے دو, ہم نے پاکستان جانا ہے, ہم نے دے دیے. اب پیسے مل گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے خود چھوڑے ہیں تو پھر جائز ہے, لیکن کوشش یہ کرو کہ مجبوری میں چھوڑیں. اگر ان کو بھیج دو ان کے ملک میں تو زیادہ دے, تمہیں اللہ اور زیادہ دے. عائشہ مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتے ہیں. ایک نیت میں 2 عمرے نہیں ہو سکتے, ایک عمرہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا امام جو ہے وہ مولانا طاہر پنج پیری کا شاگرد ہے, اس وجہ سے وہاں کے لوگ ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے. غلط بات ہے, یہ زبانی کلامی جھگڑے ہیں حیات کی اور ممات کے. ورنہ مولانا طاہر پنج پیری نے خود کتاب لکھی ہے, وہ خود انبیاء کی حیات کا قائل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حیات برزخی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, عالم برزخ ہے, نہیں جھگڑوں میں نہ پڑو. اللہ کی رحمت سے سب کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں. اگر اسی طرح فتویٰ دینا شروع کر دو نا پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. جب مرزا قادیانی کے مسئلے پر مرزا ناصر سے اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی اور اس بحث میں سرخیل علماء حضرت مفتی محمود تھے اور یحییٰ بختیار جو ہے وہ بطور وکیل تھا, یعنی جو چیزیں پیش ہوتی تھیں ان کو قانونی شکل وہ دیتا. تو ایک دن مرزا ناصر نے یہ کیا کہ اتنی بڑا بنڈل اخباروں کا اور اشتہاروں کا لے کے آیا اور اس نے کہا کہ جناب سپیکر یہ پڑھیں, یہ بریلوی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ دیوبندی کافر ہے. یہ فتویٰ دیا انہوں نے کہ وہابی نجدی کافر ہے, اور یہ اشتہار پڑھیں حضرت اس میں علماء دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ بریلوی کافر ہے. اور اسی طرح یہ اشتہار دیکھیں, اس میں اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ کافر ہے. اور یہ اشتہار دیکھیں, اس میں شیعہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کو بغض اہل بیت ہے لہذا یہ کافر ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پرانے علماء میں بھی کہتے تھے کہ یہ کرامیہ کافر ہیں, قدریہ کافر ہیں, جبریہ کافر ہیں, مشبہہ کافر ہیں. ان کو تو عادت ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کی. انہوں نے کہا یہ کافر ہے, انہوں نے کہا یہ کافر ہے. تو اگر انہوں نے ہمیں بھی کافر کہہ دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے اس دوست نے بتایا تھا یہ قصہ جو اس وقت اسمبلی میں موجود تھا. انہوں نے کہا حقیقی بات یہ ہے کہ ہم جتنے وہاں علماء بیٹھے تھے نا سب کے چہرے اتر گئے کہ اس کا کیا جواب دے, کہ بات تو ٹھیک ہے, اشتہار چھپے ہوئے ہیں, کتابیں موجود ہیں, فتاویٰ موجود ہیں, اس کا کیا مفتی صاحب جواب دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے. لیکن اللہ نے مفتی صاحب کو بڑا ذہن دیا تھا, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے متقی تھے, اور اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ ان کا پاؤں کا ایک انگوٹھا جو ہے نا شوگر کی وجہ سے خراب ہو گیا. تو سی ایم ایچ کے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا حضرت یہ کاٹنا پڑے گا, اس کے علاوہ حل نہیں ہے ورنہ گینگرین ہو جائے گا. فرمایا بھائی یہ تمہارا علم ہے, اگر کاٹنا ہے تو کاٹ دو. انہوں نے کہا حضرت بے ہوش کرنا پڑے گا. آپ نے کہا بالکل انیستھیسیا میں نہیں دوں گا بے ہوشی کا دوا. میں نے زندگی میں کبھی بے ہوشی کی چیز استعمال نہیں کی. انہوں نے کہا حضرت یہ آخر پاؤں کا, انہوں نے کہا کاٹ دو تم بس. اس ڈاکٹر نے موت کے بعد بیان دیا تھا کہ میں نے اتنے ایمان والا بندہ نہیں دیکھا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی, ہم نے انگوٹھا کاٹ لیا, آپ کو پتہ ہی نہیں.
یہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اب تو جو بھی داڑھی رکھ لے وہ مولوی ہو گیا، اور گلے میں کپڑا ڈال لے تو امام بن گیا۔ تو حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جناب سپیکر، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ فتاوی جو چھپے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف فتویٰ دیا اور وجوہ کفر کیا بتائیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں، حضور کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ علماء دیوبند نے تردید کی، انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ہم اللہ کے نبی کو سید البشر مانتے ہیں، خیر البشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور نور ہدایت ہے۔ جب ہم نے وجوہ کفر کا انکار کر دیا تو فتویٰ تو ختم ہو گیا نا۔ فتویٰ تو تھا کہ ہم گستاخ ہیں، ہم نے کہا ہم گستاخ نہیں ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ ہم نے کہا کہ بریلوی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام نظر نیاز چڑھاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا حضرت یہ جاہل کرتے ہیں، ہم بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ بریلوی علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہم بھی قبروں پہ سجدے کرنے کو جائز نہیں کہتے، اگر اس نے عبادت سمجھ کے کیا ہے ہم بھی کافر سمجھتے ہیں، تعظیم میں کیا ہے تو ہم گناہگار سمجھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وجوہ کفر کا انکار کر دیا تو ان کے خلاف فتویٰ ختم ہو گیا۔ ہم نے مرزا قادیانی پہ فتویٰ دیا اس لیے کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہا، ذلی کہا، بروزی کہا، اور کہا مجھ پہ وحی اترتی ہے۔ ان الزام پہ علماء نے کافر کہا۔ تم بھی وجوہ کفر کا انکار کر دو، ہم فتویٰ واپس لے لیتے ہیں۔ تم بھی کہہ دو کہ نہیں وہ نبی نہیں تھا، تو جب تم کہہ دو گے ہم فتویٰ واپس لے لیں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اب مرزا ناصر کیسے واپس لے؟ سپیکر نے کہا دیکھیں مرزا صاحب، بات تو مفتی صاحب کی صحیح ہے کہ جن جن وجوہات پہ فتوے لگے ہیں، جب وہ سبب نہ رہا تو فتویٰ بھی نہ رہا، لیکن تم لوگوں پہ جو فتویٰ لگا ہے وہ تو سبب باقی ہے، لہذا تم سے یہ فتویٰ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بڑی تحریکیں چلائیں، جیلوں میں گئے، 10,000 جوان شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضرت بن نوری اور حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں یہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو ہمیں بعد میں سمجھ آئی کہ ہماری اسٹریٹ پاور تو تھی لیکن اسمبلی میں ہم نہیں تھے، جس وجہ سے ہم ہار گئے۔ یہاں اسمبلی میں بھی تھے اور باہر بھی تحریک چل رہی تھی، لہذا فیصلہ الحمدللہ ختم نبوت کے حق میں ہو گیا۔ تو میرا بھائی یہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعا کیا کرو اور بلا وجہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اٹھانا کرو۔ کچھ بھی ہو وہ ایک تو ہے نا ورنہ ہے صاحب۔ جو آدمی اللہ کی توحید پہ، حضور کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، باقی حیات معیت اختلافی مسئلے ہیں، اس پر کسی کو کافر کہو اور نمازیں نہ پڑھو تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں رشتہ داروں کے پاس جناب طائف جا رہا ہوں، یہ واپسی پہ احرام ضروری ہے، رشتہ داروں کا ملنا ضروری ہے، نبی کی سنت چھوڑ دو۔ مسجد نبوی میں 50,000 نہیں 1,000 ثواب ملتا ہے نماز کا، اور وہ بھی تب ملتا ہے جب مسجد نبوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اگر مسجد سے باہر پڑھیں گے وہ بھی نہیں ملتا۔ مکے میں تو پورے حرم میں ملتا ہے، سارے شہر میں کہیں بھی پڑھ لو۔ فرعون جو ہے کہتے ہیں جی کہ اس کا اصل نام کیا تھا، میرا کوئی چاچا لگتا تھا، یہ کیا پتا کہ ایک فرعون تھوڑا تھا، یہ تو فرائنہ تھے۔ ہر بادشاہ جو مصر میں آتا اس کا لقب خود بخود فرعون ہو جاتا۔ اس طرح کئی فرائنہ گزرے ہیں،
جیسے جو بھی فارس میں آتا اس کا لقب کسریٰ ہو جاتا، جو روم میں آتا اس کا لقب ہرقل ہو جاتا، جو حبشہ میں آتا اس کا لقب نجاشی ہو جاتا، کئی گزرے۔ جو یمن کے بادشاہ ہوتے ان کا لقب تبا ہو جاتا تھا، تبابعۃ الیمن فرائن مصر، اللہ عالم کون بدبخت تھا۔ ہمیں اللہ رسول کے نام یاد رکھنے چاہیے دشمنوں کے۔ ایک دفعہ بی بی رابعہ بصریہ اپنی جماعت کی طالبات سے گزری تو وہ شیطان کی مذمت میں بات کر رہی تھی کہ ابلیس ملعون ہے، مرجوم ہے، مردود ہے، دلائل دے رہی تھی۔ بی بی صاحبہ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا جتنی دیر تم نے دشمن کا نام لیا ہے دوست کا ذکر کر لیتے تو بہتر نہیں تھا؟ جتنی دیر تم دشمن کا نام لے رہی ہو، چھوڑو دشمن کو، تم اللہ کا نام لو۔ ملعون ہے، پتہ ہے ہمیں ملعون ہے۔ ہم مدینے سے آ رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، ہم گاڑی میں نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، نہ آپ کو کعبے کا پتہ لگے گا نہ رخ کا تعین ہوگا، پھر اتر کے قضا کرو گا، نہیں پڑھنے دیتا۔ چاروں ائمہ کے مسائل مختلف کیوں ہیں؟ چار وکیلوں کی بحث الگ کیوں ہوتی ہے؟ کہ سب کا فہم جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، سوچ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان ائمہ کی بھی سوچ اپنی اپنی تھی۔ ہر پیغمبر اپنی قبر میں حیات ہیں۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ معراج والی رات حضور پاک نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو نماز پڑھائی ہے کہ نہیں پڑھائی؟ ہاں جی، وہ روح تھے؟ اگر روح تھے تو نظر کیسے آ رہے تھے؟ روح تو لطیف چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی تمہاری موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، آپ کسی شک میں نہ رہیں، وہ موسیٰ ہوں گے۔ تو اگر یہ سارے مردے ہیں تو وہاں کیسے اکٹھے ہو گئے؟ خدا کے بندو عقل کیا کرو، یہ دوسرے عالم کی باتیں ہیں، ان کو اس عالم میں حوالے نہ دیا کرو۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، آگے عالم آخرت ہے، سب الگ الگ بات۔ یہاں تم سے ایک عورت نہیں سنبھالی جاتی، جنت میں 70 ہوں گی۔ کہتے ہیں جی ہمارے مدارس میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہلتے ہیں، ہلنا ناجائز ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ طواف کے بعد میں نفل نہیں پڑھے، طواف تو ہو گیا لیکن ابھی پڑھ لو 2 رکعت، واجب ہے، نفل نہیں ہے۔ ہمارا امام جو ہے وہ بچوں کے ساتھ گناہ کرتا تھا۔ نمازیں تو آپ کی ہو جائیں گی لیکن ایسے آدمی کو امام کیوں بنایا؟ جب تمہیں پتہ تھا تو اس کو نکال دیتے، کیونکہ لواطت جو ہے وہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد غسل نہیں کرنا پڑتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں دسامت ہوتی ہے، اس لیے وضو دوبارہ کریں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں لفظ وضو ہے وہ لغوی وضو ہے، وہ شرعی وضو نہیں، مانا ہاتھ دھو کے کلی کر لو۔ پاکستان میں عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام ہم نے جدے سے باندھا ہے، دم بالکل دم پڑ گئی، کیا کرنے آ رہے تھے یار اگر تم احرام باندھ کے نہیں آئے تو؟ پتہ نہیں ان کو تکلیف آتے عمرے پہ ہو اور احرام نہیں باندھتے، مسئلے پوچھتے۔ مدینہ شریف سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے بغیر عمرہ کیے کھول دیا، بوڑھی عورت نے کمزوری کی وجہ 2 چکر لگا، بالکل دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی کرواؤ اس کو دوبارہ ویل چیئر پہ بٹھا کے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ جب باندھ لو کھول لو کھول لو۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ یہ جو پیشاب اور پیٹ کی تکلیف شروع ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی، مشکل یہ ہے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ یہاں کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے نا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو آپ کے بلڈ کا ٹیسٹ ہوگا،
ایک آپ کے یورین کا ٹیسٹ ہوگا، سٹول کا ٹیسٹ ہوگا، یعنی باؤل اور براز کا ٹیسٹ ہوگا، وہ میں نے کرا دیے، وہ سارے ٹھیک ہیں، سب نارمل ہیں، ان میں کوئی چیز بھی نہیں، کوئی انفیکشن بھی نہیں۔ میں نے کہا جی اب بتائیں، میں نے کہا جی اب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آخر کوئی حل؟ انہوں نے کہا حل یہ ہے کہ 8-10 دن صبر کریں، برداشت کریں، اس کے بعد بھی اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر انڈوسکوپی کرنی پڑے گی ہمیں، اندر ڈال کے کیمرہ، کہ کیا مشکل کیا ہے۔ وہ انڈوسکوپی بھی ایک امتحان ہے، اس میں بھی بے ہوش کیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ نہیں آپ کو کیا پتہ ہے کہ نہیں کرتے، وہ یار جو بے ہوش نہیں کرتے وہ معمولی ہوتی ہے، جس کا اندر بلوڑ ڈالنا ہوتا ہے اس کو بے ہوش کرتے ہیں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ بہرحال دعا کریں اللہ وہ وقت نہ لے آئے، اللہ قادر ہے ایسے شفا عطا فرما دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میت کے لیے اگر قرآن پڑھ کے بخشے انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ قرآن مجید کو 3 دن سے کم وقت میں پڑھ سکتے، افضل یہی ہے کہ 3 دن میں ختم کریں، ورنہ امام شافعی تو 1 دن میں 1 ختم کرتے تھے، رمضان شریف میں 2 ختم کرتے تھے 1 دن میں، 1 دن میں 1 رات میں۔ 10 دن جو ہم نے قیام کرنا ہے مدینہ پاک میں تو صلاۃ و سلام کے لیے کتنی دفعہ حاضر ہوں؟ افضل یہ ہے کہ جاتے ہوئے پہلے دن، پھر رخصت والے دن آگے پیچھے درود شریف پڑھو، اور جتنی ممکن ہو ریاض الجنہ میں بیٹھو، قدمین شریف میں بیٹھو اور درود پڑھتے رہو نماز والا۔ ادب یہی ہے۔ ہماری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ہمارے میں، ہاں ان کا بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے، لیکن 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، 1 لاکھ نماز نہیں ادا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں بال اور ناخن کاٹ کے اپنے پاس رکھتی ہیں کہ یہ بال اور ناخن جو ہے جنت میں کام آئیں گے۔ کون لے جائے گا جنت میں؟ خامد لے جائے گا، یہ خود لے جائے گی؟ جن کو کاٹ کے پھینکنے کا حکم ہے وہ تم جنت میں لے جا رہی ہو۔ انا للہ۔ اور اگر جنت میں ہی ناخن ہی ملنے ہیں تو پھر اللہ ہمیں محفوظ ہے۔ کسی نے طواف میں بھول کے 7 چکر لگا دی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرو، یاد رکھو یہ گنتے جاؤ۔ اگر 7 کے بعد 8 میں یاد آ گیا کہ 8واں ہے تو پھر پورا کرو دوسرا طواف۔ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، اللہ پاک آپ کی مدد کرے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کیا کرو، اور یہ جو آیت ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ جلدی مل جائے۔ 4 ائمہ برحق ہیں، بالکل ایک کی اتباع کرنی ہوگی، 4 کی ہو نہیں سکتی۔ رفع یدین ثابت ہے، عدم رفع یدین بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے بڑا کوئی صحابی ہے، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، ان کے بارے میں جو فتویٰ دو ہم پر بھی لگا دو۔ مقام ابراہیم کو بوسہ دینا ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا نکاح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کرانا چاہتا ہے تو یہاں آ کے کرا سکتے ہیں، کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ لڑکی اس کا والد ہو، ولی ہو، وہ کافی ہے۔ ویسے آئیں تو اچھی بات ہے۔ جو شوق والے لوگ ہوتے ہیں، میرے دوست ہیں بخش فیملی کے لندن میں، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، وہ پورا ہوائی جہاز چارٹر بھر کے لے آئے کہ نکاح وکیل صاحب سے کروانا ہے۔ ہاں میں نے کہا بیوقوف آدمی، مجھے ٹکٹ دے دیتے میں آ جاتا۔ کہتا جی پھر حرم تو نہ ملتا نا۔ احرام سر منڈوانے سے پہلے اگر وضو احرام کھول دیا جائے، دوسرا لباس پہننے دم پڑ جائے گی۔ احرام کھولنے سے پہلے آپ دوسرا لباس نہیں پہن سکتے۔ بچہ جیل میں بند ہے، اللہ پاک رہائی دے۔ آیت کریمہ جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھیں۔ حضرت یونس کو بھی اسی سے رہائی ملی تھی۔ نماز عصر کے بعد طواف کریں، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ طواف کے دوران داڑھی کا بال ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو، وضو کر کے پھر شروع کرو۔
احرام مکمل عمرہ کرنے کے بعد، طواف صفا کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا، کتنے دیر تک احرام میں رہو، چاہے 10 دن رہو، لیکن پابندیاں ختم نہیں ہوں گی نا پھر، اس لیے بہتر ہے کہ جلدی کرو۔ حضور پاک نے مروہ پہ اپنے سر مبارک پہ اس طرح پھروایا۔ بہرحال یہ جو کرائے پہ قرآن پڑھواتے ہیں یا ختم کرواتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ آپ خود پڑھیں، گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، ثواب دیں، اللہ دیں گے۔ پر مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یہ تو رواج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گھر والے بیٹھ کے خود پڑھو۔ اگر کوئی بندہ بچپن کو ہندو کے گھر سے چھوڑی کر لے، پتہ نہیں کیا کرے، توبہ کرو، اگر مسلمان ہو گیا توبہ کرے۔ باقی میں سمجھا نہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ 5 میقات کیوں حضور نے بنائے ہیں؟ وقت رسول اللہ 5 مواقیت، اور رسول اللہ جو بناتے ہیں ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ 5 طواف کرنے کے بعد میں 2 رکعت پڑھوں، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے۔ ہر پر عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے، ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ ویسے مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے جائیں، بالکل جائیں۔ مدینے میں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ نے سنتیں شروع کر دی۔ بعد میں امام صاحب نے سجدہ صاف کیا، میں نے سنت توڑ کر امام کے ساتھ سجدہ صاف کیا، آپ نے غلطی کی، آپ نماز دوبارہ پڑھیں۔ جب سنت شروع کر چکے تو پھر توڑنے کا کیا معنی؟ اگر ٹوپی بھول جائیں یا گر جائے نماز ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کے پیچھے فاتحہ حنفی نہ پڑھیں، شافعی پڑھا کریں۔ سلام امام کے ساتھ پھیریں یا مکبر کے ساتھ؟ امام کے ساتھ۔ زندہ کے لیے عمرہ یا طواف نہیں ہوتا۔ اگر عمرے میں زمزم پینے کے بعد استلام بھول گئے، کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ کی عمرہ افضل ہے یا جیرانہ سے؟ کثرت طواف افضل ہے۔ ظہر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے طواف کر سکتے ہیں۔ حضور پاک نے ایک دفعہ نہیں 1000 بار ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ اب ضد کا کیا علاج ہے؟ ایک دفعہ تو اتنے ہاتھ اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ گئی۔ ایک سے زائد طواف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بعد میں 2 رکعت پڑھ لو۔ عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز جنسی بالکل جائز ہے۔ بالکل اسی طرح حضور کے زمانے میں بھی مرد عورتیں اکٹھے طواف کرتے تھے اور صفا دوڑتے تھے۔ بالکل اختلاط ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، اسی لیے حضور فرماتے تھے صحابہ کو، فجر کی نماز غلس میں ہوتی تھی کہ بیٹھے رہو، عورتیں واپس چلی جائیں پھر نکلنا۔ یہ جو عمرے پر ٹیکس ہے یہ جانے تم جانو۔ کہتے جی آپ کا اصل نام مکی صاحب کیا ہے؟ نام تو لے رہے ہو اور اصل کیا بتاؤں؟ میں نقلی مکی نہیں ہوں، اور ہیں کئی۔ لڑکا اہل حدیث ہے، لڑکی شیعہ ہے، ان کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی وضو کے بعد ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیں وضو نہیں ٹوٹتا، ویسے کچا نہ ہو۔ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ سفیان بن عیینہ اور ہیں، سفیان ثوری اور ہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہیں۔ اپنے کاروبار کے لیے طواف کر کے دعا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک طواف کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تمام مریضوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ انگریزی میں لکھا ہے، مجھے پتہ نہیں۔ نماز میں چہرے ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو۔ ہمارا بیٹا شرارتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ پتہ نہیں دکتور سیف اللہ خان سے ملنے سے پتہ نہیں اندوس کف، پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ اچھی اخلاق کے لیے حضور کی سنت پہ عمل کریں۔
اتباع رسول کریں. میری دادی فوت ہو گئی، اللہ شفا مغفرت فرمائے. مولانا عبدالرشید مدرسہ اسلامیہ خان گڑھ اور ان کا بیٹا 3 سال لاپتہ، اللہ مدد فرمائے، اللہ مدد فرمائے اور ان کی مشکلات حل کرے. میری بیوی کا چیک اپ کرایا، میرے نقص ہے، نقص ہے علاج کراؤ. میں کیا صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے علاج کراؤ. اگر عمرے کی نیت کی، طواف کر لیا، تھک گئے تو صفا دوسرے دن کر سکتے ہیں. ہاں احرام میں رہو گے، احرام نہیں کھولو گے. احرام کھولو گے تو دم پڑ جائے گی. میں نے طواف میں قدم شروع میں کندھا نکالنا بھول گیا، 5 قدم چل کے یاد ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. میری بھانجی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آنکھ کے 4 آپریشن ہو گئے ہیں لیکن گزار اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. کسی نے کہا کہ نام بدل دو، یہ بالکل جاہلوں والی بات ہے، نام سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بیمار ہے، اگر ایک آدمی مدینے سے احرام نہیں باندھا دم نہیں پڑے گی. کہتے ہیں جی کہ پاکستانی علماء نے مناظرے کا چیلنج، مجھے نہیں پتا چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. جہاد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کینسر کا مریض اللہ شفا عطا فرمائے. میرے ساتھ جو عورتیں ہیں میرے ساتھ ہی طواف اور صفا کرتی ہیں. بہرحال اگر وہ محرم ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ نہ کیا کریں مل کر. طواف کرتے ہوئے کندھا ننگا کرنا بھول گئے، کوئی حرج نہیں. میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. استلام کرتے ہوئے ہاتھ لگ جائے تو چومیں، نہ لگے تو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سگریٹ اور تمباکو کا کاروبار نہ کیا کریں. دیوبند لڑکی کا نکاح شیعہ سے نہیں ہو سکتا. میرا ایک روم میٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتیں ضروری نہیں، نعوذ باللہ و بے وقوف ہے. فجر کی سنتیں تو حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اگر ساری دنیا کی مجھے بادشاہی مل جائے اس سے بھی مجھے یہ 2 رکعتیں زیادہ محبوب ہیں. کسی نے بچپن میں ہندو کے گھر سے چوری کریں، معافی کی غلطی، ان کے وارثوں کو پیسے دے دو جتنے چوری کیے تھے. چوری حرام ہے، ہندو کے گھر سے اور یا سکھ کے گھر سے، مسلمان کے گھر سے. چوری ڈاکہ مارنا یہ کوئی اسلام کی یاد. جتنی چوری کی تھی نا اتنے پیسے اگر اس ہندو کے وارث ہیں ان کو دے دو، نہیں ہے خیرات کر دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. نجنا من الغم، نجنا واہلنا من الکرب العظیم. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم ثبتنا علی الایمان. اللہم ارزقنا حسن الختام. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها وخیر اعمالنا خواتیمها. اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللہم ارزقنا علوم الحدیث والقرآن. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنا شوق عطا فرما، اپنا ذوق عطا فرما. یا اللہ حضور کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا ارحم الراحمین پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں،
دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کے اجتماع ہیں کامران و کامیاب فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔